الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر چیزیں
اپنی حیثیت کے اعتبار سے جتنی اہم ہوتی ہیں اتنی ہی نازک ہوتی ہیں۔ اگر معاملہ شخصیات کا ہو اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی دین، سوچ، فکر اور نظریہ صرف الفاظ کے سہارے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنانے والے انسان، رجال اور افراد موجود ہوتے ہیں جن سے اس نظریے اور اس فکر کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کی فکر، دینی سوچ، اللہ کی وحی، یہ دوسرے افکار اور سوچوں کے مقابلہ کے اندر ایسی طاقتور چیز ہے کہ جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس قدر اس نسبت میں اخلاص ہوتا ہے، اسی حوالہ سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سب سے معتبر ہستیاں جو دین کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں، اور پھر ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی رہا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جہاں ابراہیم کی زندگی اور سیرت تمہارے لیے کسی نمونے سے کم نہیں ہے، ایک بہت بڑا اسوہ ہے، وہاں اس کا ساتھ دینے والے لوگ بھی غیر معمولی اہمیت کے حامل تھے، وہ بھی ایک مثال قائم کر گئے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جب آگے بڑھتا ہے اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ایک ایسی جماعت وجود میں آتی ہے جنہوں نے رہتی دنیا تک یعنی قیامت کے وقوع تک مثال بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی شہادت دی تھی کہ جو بندہ محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اس کی یہ حیثیت مسلمہ ہے، اور اس اعتبار سے سوچو گے تو پھر صرف یہی تعارف اس کے لیے کافی ہے کہ محمد اب عبداللہ کا بیٹا نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہاں بات اللہ نے ختم کی، لیکن پھر ساتھ ہی آگے کہا والذین معہ، اس بات کو تسلیم کرو کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اس پیغمبر کے ساتھ ہوگی، بحیثیت رسول جو تعلق ہوگا، وہ کوئی عام لوگ اور عام چیز نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس رسالت کے بعد اس سے وابستہ لوگوں میں والذین معہ، جو لوگ معیت میں شامل ہیں، جن کو رفاقت اور مصاحبت نصیب ہو گئی ہے، اشداء علی الکفار، ان کا اگر مختصر تعارف جو ہے وہ انسان جاننے کی کوشش کرے تو وہ عام لفظوں میں بالاختصار یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب معاملہ آپس کا آتا ہے تو پھر ان کی رحم دلی، ان کی محبت اور اخوت وہ بھی کسی مثال سے کم نہیں، وہ بھی غیر معمولی ہوتی۔ رحماء بینہم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مثال تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ساتھیوں۔ میرے بھائیوں، یہ عام اصول دین نے بیان کیا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے، جس طرح کا وہ ہو یا جس طرح کے اس کے ساتھی ہو، اسی طرح کے خیالات، سوچ اور فکر لے کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ یعنی لفظ دین جو ہے وہ بول کر بتایا گیا کہ بندہ اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے اسی طرح کا ساتھ اس کو مل جاتا ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی طرح کا بندہ یعنی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب ایک رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک ہے اللہ کا رنگ،
اور اللہ کا رنگ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر اور اس کی جماعت کے ذریعے نظر آتا ہے. ومن احسن من اللہ صبغا. اب رنگ اگر اللہ کا کسی پر چڑھ جائے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ روشنی دینے والا رنگ کوئی اور نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، فَلْيَنْظُرْ عَلَيْهِ مَنْ يُخَالِلْ، دوسرے اصول کے تحت کہ پھر دیکھنا چاہیے کہ بندہ کس کو دوست بنا رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دوست بنایا وہ ایسے لوگ تھے، ایسی جماعت تھے کہ جن کا تذکرہ اس پیغمبر کی بعثت سے پہلے آسمانی کتابوں میں موجود. وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. اللہ رب العزت نے اس کو دہرایا ہے اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی جو ہے وہ پڑھی ہے. تراہم رکعن سجدن، وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ جب بھی آپ انہیں دیکھتے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی اپنی پیشانیوں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف ایک ہی غرض ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کر لیں اور اس کی خوشنودی پا لیں، اس کو خوش کر لیں. اس کی خاطر انہوں نے اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو پسے پوچھ ڈالتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو وہ مقدم کر دیا تھا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان کرنی ہے تو ان کی پیشانی پر دیکھو، اللہ نے ایسے محراب اور ایسے نشانات بنا دیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کو ماننے والے لوگ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے لوگوں کو پہچانوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ یہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جب اپنی پیشانی پر اپنے چہرے پر پانی وضو کا پانی ڈالتے تھے تو اللہ رب العزت ان کے اس وضو کے پانی کو نور بنا کر قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے لے آئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. لیکن آگے کہا یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، جس طرح کونپل نکلتی ہے پھر وہ مضبوط ہوتی ہے. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ تناور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی جاتی ہے، وہ پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، تنا بن جاتا ہے. یوجب الزراع، جس طرح کونپل کو بڑا ہوتے ہوئے کھیتی لگانے والا کسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے کہ میری جماعت جو ہے وہ تناور درخت بن رہی. لیکن جہاں یہ خوشی تھی اس کے ساتھ ہی لیغیظ بہم الکفار، جو دشمن تھے کافر نہ ماننے والے جو دور رہ گئے ان کو غصہ دلانا بھی مقصود تھا کہ تم اپنے غصے ہی کے اندر مرتے جاؤ. یہ دیکھو اسلام کا درخت تو وہ اپنی آپ یاری کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، تناور ہو رہا ہے اور وہ پھل دینے لگا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیغیظ بہم الکفار، اب تم حسد کے اندر بغض کے اندر وہ ساری زندگی جلتے رہو گے لیکن تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے صرف اصحاب تک بات ختم نہیں کی. جو آدمی بھی اس دین کے ساتھ اسی طرح تمسک اختیار کرے گا وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی کونپل کے ساتھ ساتھ وہ تناور درخت بنتا جائے. بدقسمتی ہے اور پھر اس بات کو کس انداز میں پیش کیا جائے یہ اس وقت کی بڑی آزمائش بن چکی ہے. امتحان ہے کہ بندہ اپنے الفاظ کے اندر کس چیز کا انتخاب کرے اور پھر کیا فیصلہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھے. بدقسمتی کے اپنوں ہی کے ہاتھوں یہ اس دین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک طرف تو یہ باور کروایا گیا کہ یہ جو اصحاب تھے یہ نبی کے گھرانے کے دشمن تھے اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ نبی کا گھرانہ ان سے بغض رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا. اور حقائق کیا ہے؟ یہ ہمارا لٹریچر کیا بتاتا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا ہے؟ کس کی نظر ہو گئی یہ لوگ؟ وہ دشمن کی سازش جو ہے اس کا شکار ہو گئے، بچ نہ سکے. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت کچھ اور تھی اور ان کے پیش نظر کچھ اور تھا. شخصیات کو سامنے رکھ کے وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ بہت شاندار بات کی ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب عباد فی قلوب العباد، انسانوں کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا ہے، اور اس میں سے پھر جب ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ کے ساتھ دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب انسانوں میں سے سب سے بہتر دل اگر کسی کا پایا تو اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا، ان کے دل کا انتخاب کر لیا جہاں اللہ کی وحی اترے۔ پھر جب حضور کے بعد دیکھا، فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دل کے بعد جب دیکھا، فوجد قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں میں سے بہترین دل حضور کے بعد جن کا انتخاب کیا گیا وہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کے دل۔ یہ سلسلہ اللہ کے انتخاب کا تھا، بہترین دلوں کا انتخاب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جس طرح فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اس دل کو اپنے لیے چن کر رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا، اسی طرح اصحاب کے دلوں کو چن کر ان کو اللہ کے رسول کی رفاقت اور مصاحبت کا سرٹیفکیٹ اور تصدیق نامہ جاری کر۔ یہ اللہ کی بات تھی، اللہ کے رسول کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ نصیب میں دینا تھا کہ وہ حضور کے ساتھی بن کر جیے، اسی طرح آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کا انتخاب کیا تو اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوا کرتا۔ یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے نبی کی محنت اس دنیا سے جانے کے بعد ابھی کفن دفن نہیں ہوا تھا کہ وہ دین سے پھر گئے تھے، خدا نہ خواستہ۔ یہی کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور پھر یہی باور کروا کر دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، حالانکہ اہل بیت سے محبت وہ اصحاب کے بغیر ممکن نہیں، اور اصحاب سے محبت اہل بیت کے بغیر تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح اصحاب جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں اعلیٰ ترین جذبات کے حامل تھے، پچھلے خطبے میں میں نے کچھ مثالیں عرض کی تھی، اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر دیکھیں، اہل بیت کے ائمہ کی تعلیمات دیکھیں تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ کہیں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے ما تقول فی حق ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یجل الشیخین، یہ تو ابو عبداللہ جعفر، امام جعفر صادق، ان کو بڑی عظمت دیا کرتے تھے، اس لیے کہ قد تعلم حب الشیخین من ابیہ الباقر، انہوں نے اپنے باپ امام باقر سے یہی کچھ تو سیکھا تھا کہ اگر محبت کرنی ہے تو ان میں شیخین ابو بکر اور عمر سے کرو، وہ محبت کے لائق لوگ ہیں۔ تو وہ جواب میں دیتے واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم نے پوچھ ہی لیا ہے، انی اتولاہما، میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں ابو بکر اور عمر کے ساتھ، واستغفر لہما، اور جب میں اپنے لیے جو ہے وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہوں تو اس دنیا سے جانے والے ابو بکر اور عمر کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے اسی طرح جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کانا علی الحق وماتا علی الحق، وہ دونوں حق پر تھے اور جب انہوں نے یہ دنیا چھوڑی حق پر چھوڑی تھی، اور میں اللہ کے گھر سے امید رکھتا ہوں وعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، ان دونوں پر قیامت کی آخری گھڑی تک اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی رہی۔ یہ امام جعفر صادق تھے۔ یہ امام زین العابدین کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں عراق کا ایک گروہ آیا اور پھر جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بھی پوچھنے لگے ابو بکر اور عمر کے بارے، بہت سخت سست لفظ کہنے لگے۔ جناب امام زین العابدین سنتے رہے اور سننے کے بعد پھر کہتے ہیں الا تخبرونی، ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے،
ان میں سے ایک گروہ ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر کہا کہ ان لوگوں کی صداقت کے اندر شک نہیں ہو سکتا، میں ان کو سچا قرار دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اے اہل عراق، کیا تم ان میں ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں ہم ان میں نہیں ہیں۔ پھر پوچھا انتم الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو پناہ دینے والے مدینہ کے لوگ تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ اپنے بھائیوں کو پناہ گیر نہیں کہتے تھے، اپنے دل کا ساتھی بنا کر وراثت کا حصہ دار بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کوئی غرض نہیں تھی دنیاوی، بلکہ اپنی کمائی کو ان کے سپرد کر دینے والے تھے، یعنی انصار۔ کیا تم ان میں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ان میں تو نہیں۔ تو جناب زین العابدین کہتے ہیں قد تبرأتم من احد هذین الفریقین، ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنے آپ کو منسوب نہیں کر رہے، نہ پہلے گروہ کے نہ دوسرے گروہ کے، نہ ہم مہاجر ہیں نہ ہم انصار ہیں۔ اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے تو فرمایا تمہاری برات کے بعد اشہد، میں گواہی دے کر کہتا ہوں انکم لستم من الذین بعدہم، وہ جو تیسرا گروہ جس کا اللہ نے ذکر کیا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ کون تھے؟ الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں پہلے گزرے ہوئے اپنے بھائیوں کے بارے میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ایمان کی حالت کے اندر جو دنیا سے چلے گئے، جو ابو بکر اور عمر عثمان و علی اس جہان سے چلے گئے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائیوں کو بھی معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ میرے دل کے کسی گوشے کے اندر ان کے بارے میں نفرت کا تصور بھی پیدا نہ ہو۔ غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو امام زین العابدین نے اہل عراق سے کہا پھر یاد رکھو میں اہل بیت میں سے ایک امام ہوں، میں اولاد علی اور اولاد حسن ہوں، تو میں اہل عراق تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ مہاجر تھے اور ہم انصاریوں سے محبت کرتے ہیں، ان دونوں گروہوں سے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، نہ تم ان دونوں میں ہو نہ تمہارا تیسری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لہذا اپنی جماعت سے نکالتے ہوئے اپنی مجلس سے ان سے کہا اخرجوا عنی، میری مجلس سے اٹھ جاؤ، فعل اللہ بکم، میں معاملہ اللہ کے سپرد کروں گا، وہ جو چاہے گا تمہارے ساتھ سلوک کر لے گا۔ بدبختو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ کوئی ایک مثال نہیں، صحیح ترین بخاری مسلم کی روایتیں آتی ہیں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس جہان میں سب سے بہتر اور خیر پر کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں انسانوں کی فہرست میں سب سے بڑا شخص جس کا نام آتا ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا پھر ثم، تو انہوں نے کہا اس کے بعد جس شخص کا نام آتا ہے اس کو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ انہوں نے اس کے بعد عثمان کا نام لینا ہے، میں نے خود ہی کہہ دیا کہ ابا جان اس کے بعد تم مانتا، پھر آپ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا مان الا رجل من المسلمین، مجھے کہیں شمار نہ کرو، وہ شانوں والے ابو بکر اور عمر ہی تھے، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ میری کیا بات کرتے ہیں؟ یہ جذبات دیکھو، اور جس کی بنیاد پر تم یہ اتنی بڑی عمارت کھڑے کیے ہوئے ہو، وہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اور پھر ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، متفق علیہ روایت ہے، اور بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس، یہ سب اہل بیت کے لوگ بیان کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں، انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا، اور میرے بھائیوں تقیہ تو کرتا ہے بندہ کسی کے خوف سے۔ وہ ابو بکر عمر جہان سے چلے گئے، عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا، ان کی لاش کو جو ہے وہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انی لواقف فدعوا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میں کھڑا تھا، لوگ جو ہے وہ حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے، وقت بدی اعلیٰ سریر ہی، ان کو چارپائی پر لٹایا ہوا تھا. ایک پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور کیا کرتا ہے، وضع مرفقہ علی منکبی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر الفاظ کیا ادا کرتا ہے، یقول یرحمک اللہ. حضرت عمر کی لاش پڑی ہوئی ہے شہادت کے بعد، اور وہ شخص آ کر زبان سے اپنے تاثرات اور اپنی محبت کا اظہار الفاظ کی شکل میں کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ ارجو، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، یجعلک اللہ مع صاحبیک، دیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے. اور پھر ساتھی کیا کہتے ہیں، كنت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے سنا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول جب بھی بات کرتے تو یہی کہتے تھے، کیا دخلت ابو بکر و عمر، میں کسی کام سے کسی جگہ پر داخل ہوا تو میرے ساتھ ابو بکر، انطلقت وابو بکر و عمر، پھر میں چلا تو میرے ساتھ دوسرا ابو بکر تھا، تیسرا عمر، وخرجت وابو بکر و عمر، پھر جب میں نکلا تو میرے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر اور عمر ہر حال میں ساتھ. تو یہ باتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جو ہے وہ ہر وقت تمہیں ساتھ رکھتے تھے اس دنیا کے بعد، تم ابو بکر اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت جلد ملنے والے. یہ نیک جذبات اور اس طرح کے الفاظ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی، دیکھوں تو صحیح یہ ریمارک جو ہے یہ تبصرہ کون کر رہا ہے، عمر بن خطاب کی لاش پر کھڑا ہو کر. میں نے جب نگاہ پیچھے کی تو کوئی غیر نہیں تھا، مسلمانوں کا ہونے والا چوتھا خلیفہ علی ابن ابی طالب تھا، جو ابو بکر کے بعد عمر کے بارے میں یہ اپنے تاثرات لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. اب تو کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے. اس وقت کہتا ہے علی ابن ابی طالب، اس سے بڑا اہل بیت کا کوئی سربراہ، کوئی نمائندہ نہیں ہو سکتا، کہ میں اللہ کے گھر سے امید کرتا ہوں کہ تو بہت جلد اللہ کے نبی اور ابو بکر کو ملنے والا. کہاں ہے یہ دونوں شخص؟ اس جہان سے جانے کے بعد بھی اللہ کی سرزمین پر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کے نبی دفن ہوتے ہیں، جہاں سوائے اللہ کی رحمتوں کے اور کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، مگر اس نبی کے ساتھ اگر دائیں بائیں کوئی لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی ابو بکر اور عمر ہی ہے، اور آخری شخص اگر کوئی آئے گا تو وہ اللہ کا رسول عیسیٰ ہوگا. میرے بھائیوں، جن کی خلوت اور جلوت کے اندر یہ تین افراد شامل ہوتے تھے، یعنی اکٹھے ہوتے تھے، دنیا میں بھی اکٹھے رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اکٹھے رہے. میں اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ اہل بیت کا ہے، کہ جس طرح دنیا میں دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں بھی وہ اکٹھے ہیں، جب قیامت کا حشر کا میدان ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہیں گے، جب اللہ کے رسول اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، اور وہ بھی دائیں بائیں اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح دنیا کے اندر کھڑے ہوں گے. یہی عقیدہ ہے، اسی پر جینا چاہیے، اسی پر مرنا چاہیے، اسی پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. آج ہمارا دشمن پھر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی مسئلہ میں جو جذباتیت ہے ان کو ابھار کر پھر دو گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور بٹے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نفرت کے ذریعے اور بھڑکایا جائے، اور کہا جائے کہ انہوں نے تمہارا حق جو ہے وہ چھین لیا تھا، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. یہ سب فضول باتیں ہیں. ان کے دلوں کے اندر اگر بحثیت انسان وقتی طور پر کوئی چیز آتی تھی، دل کو صاف کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دیتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، اہل بیت کے حوالہ سے ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جذبات ہیں ان کی ایک مثال ان کی طرف اشارہ میں نے کر دیا ہے، ورنہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دو شخصیتیں اگر یہ اللہ کے رسول کے بعد نہ ہوتی تو شاید دین کا معاملہ اس طرح نہ ہوتا جس طرح الحمدللہ اس وقت نظر آتا ہے، اور پھر دین قیامت تک قائم رہے گا. اس کی بنیادوں کے اندر اگر کسی کی محنت شامل ہے جن کو کوئی غرض نہیں تھی، یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کا مفاد ہوتا ہے، مگر ابو بکر نے اپنی ساری زندگی لٹا دی حضور کے قدموں پر، اور عمر بن خطاب جب اس دنیا سے گئے ہیں تو میرے بھائیوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مالی کہ میری نسل جو ہے وہ بعد میں میرے پیسے کے ذریعے آسائش سے زندگی گزارے، لیکن جب عمر اس دنیا سے گئے ہیں 86,000 جو ہے روپیہ قرضہ تھا ان کے ذمہ. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں میری جائیداد میں دیکھ لینا اگر کچھ ہے، ورنہ میرے خاندان والوں سے درخواست کر لینا کہ اس عمر کا قرضہ اتار دو.
یہ کوئی مفاد پرست لوگ نہیں، انہوں نے اس دنیا سے کچھ نہیں لیا، ان کے پیچھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اسی لیے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں بالخصوص کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ درست ہے، اور ہم اس کی تائید جو ہے وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ بنا دے۔ وہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔